پیپرز میں بہت سے اہم نام سامنے آ رہے ہیں، تہلکہ خیز انکشافات سامنے آ رہے ہیں، جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ نون لیگ کے رہنما اور سینیٹر اسحاق ڈار کے بیٹے کا نام بھی آف شور کمپنی رکھنے والوں میں بتایا جا رہا ہے۔ پاکستان کے موجودہ وفاقی وزیر خزانہ شوکت ترین کا نام بھی آف شور کمپنی رکھنے والوں میں بتایا جا رہا ہے۔ پی ٹی آئی کے اہم ترین رہنما علیم خان کے نام بھی آف شور کمپنی نکل آئی ہے۔ وفاقی وزیر پی ٹی آئی کے رہنما خسرو بختیار کے اہل خانہ اور شرجیل میمن کی بھی آف شور کمپنی بتائی جا رہی ہے۔ اردن کے کنگ عبداللہ دویم نے بھی آف شور کمپنیز کے ذریعے 68 ملین ڈالرز کے 2 مینشن خریدے ہیں، ان پیپرز میں یہ بھی بتایا گیا ہے۔ تو کرپشن کا عالمی پینڈورا باکس کھل گیا ہے۔ اینکر پرسن شوکت پراچا ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے تجزیہ حاصل کریں گے۔ شوکت، کیا کہیں گے؟ 700 سے زائد پاکستانیوں کے نام سامنے آ رہے ہیں۔ جی بالکل، یہ وہ دولت ہے جو غیر قانونی طور پر باہر منتقل کی گئی اور وہاں پر انبار لگائے گئے، اور پاکستان میں ڈالر 170 روپے، یہاں پر چینی نہیں مل رہی، یہاں پر آٹا نہیں مل رہا لوگوں کو۔ یہ ہے وہ ظلم جو پاکستانی عوام کے ساتھ ہمارے حکمران، ہمارے مالدار، ہمارے جو پیسے والے لوگ ہیں وہ کرتے ہیں۔ دولت کمانا، کاروبار کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن اس طرح سے چھپا کے رکھنا، وہ ٹیکسوں سے بھی دور۔ 700 پاکستانی، اگر یہ 700 پاکستانیوں کی دولت پاکستان میں انہی کے بینکوں میں پڑی رہتی تو پاکستان کا اکانومی کا پہیہ بھی چلتا رہتا، ڈالر پہ پریشر بھی نہ آتا، کیونکہ باہر روپیے میں نہیں جاتی، یہ فارن کرنسی میں جاتی ہے۔ اگر پاؤنڈ میں رکھی ہے، اگر ڈالر میں رکھی ہے، اگر وہ یورو میں رکھی ہے تو اور پاکستان کی کرنسی پر پریشر ہے۔ غربت پاکستان میں دن بدن بڑھ رہی ہے، پاکستان میں انڈسٹری بند رہی، پاکستان کے لوگ بے روزگار ہوئے، اور پیسہ ہے تو یہ عوام کا، چاہے وہ مہنگائی کر کے مہنگائی کی وجہ سے نکالا گیا یا جس طرح سے بھی نکالا گیا، یہ کرتوت ہیں ان لوگوں کے، 700 پاکستانیوں کے۔ اور اس میں کوئی پولیٹیکل پارٹیز کی ڈویژن بھی نہیں ہے، ماشاءاللہ ہر پارٹی میں یہ لوگ بیٹھے ہیں جنہوں نے بہتی گنگا میں ہاتھ دھوئے، اور اس کے نتائج پاکستان کی عوام بھگت رہی ہے۔ ابھی تو مزید ڈیٹیلز آ رہی ہیں، لیکن دیکھیں نا، ملک کے وزیر خزانہ جو صبح شام درس دیتے ہیں کھڑے ہو کے کہ ہم یہ کر رہے ہیں، ہم وہ کر رہے ہیں، پھر پنجاب کے سینئر جو وزیر ہیں علیم خان، ان کا آ گیا، شرجیل میمن آپ کے یہاں کراچی میں بیٹھے ہوئے ہیں، سینیٹر فیصل وارڈا جو ہمیشہ کبھی بوٹ اٹھا کر آ جاتے تھے، کبھی پولیس کی وردی پہن کر چائنیز قونصلیٹ کے باہر ڈرامہ کرتے تھے آ کر، یہ سب ہیں ان کے حال جو ایک اس طرح کے انویسٹیگیٹو جرنلسٹ نے 600 دنیا کے جرنلسٹوں نے حصہ لیا، اور دنیا بھر کا آپ اندازہ کریں 35 ایسے لوگ ہیں جو موجودہ سربراہان میں شامل ہیں یا سابق سربراہان رہے ہیں۔ بادشاہوں کے نام اس میں آ گئے، نون لیگ کے علی ڈار کا نام آ گیا اس میں، تو ساری پارٹیوں کے لوگ شامل ہیں جو موجودہ حکمران ہیں یا سابق حکمران رہے، اور اس طرح سے انہوں نے ملک کے ساتھ یہ حشر کر کے رکھا۔ بالکل، ہم مسلسل بات کر رہے تھے شوکت پراچا کہ ہم ان تمام ناموں کے سامنے آنے کے بعد پاکستان میں ایک سیاسی ہلچل مچتی دیکھ رہے ہیں۔ اب تک دوسری پارٹیوں کے اوپر انگلیاں اٹھائی جاتی تھیں، اب ہماری حکومتی پارٹی جو ہے ان کے بھی نام سامنے آ رہے ہیں، جن میں شوکت ترین، علیم خان، خسرو بختیار۔ تو اب کس طریقے سے اپنے آپ کو سیف کر پائیں گے؟ کیا مانیں گے ان تحقیقات کو؟ نہیں، تحقیقات کو مانے یا نہ مانے، جب ایویڈنس کے ساتھ، پروف کے ساتھ یہ سارا کچھ آ گیا، اب ان کے ماننے یا ماننے سے فرق نہیں پڑتا۔ اب فرق اس طرح سے پڑے گا کہ جو بات کرتے ہیں کہ ہم نے 22 سال اسٹرگل کی، جو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو شفافیت کے نعرے کے ساتھ آئے ہیں، ہم نے تو یہ دیکھنا ہے کہ وہ کیا ایکشن لیتے ہیں ان لوگوں کے خلاف، اور یہ لوگ جن کے نام آئے ہیں یہ کیسی جسٹیفیکیشن دیتے ہیں۔ کیا یہ ساری گول کر دیا جائے گا معاملہ، انڈر دی کارپیٹ اس کو پھینک دیا جائے گا، یا پھر واقعی انصاف ہوگا، یہ دولت جو چھپا کے باہر بھیجی گئی وہ واپس لائے گی؟ یہ یقیناً بڑے بڑے سیاسی جو بھونچال آتے ہیں دنیا میں اور ملکوں میں، یہ آج کی تحقیقات ان کا پیش خیمہ ضرور ثابت ہوگی۔ ٹھیک ہے، تجزیہ کار انوار ہاشمی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی بات کر لیتے ہیں۔ انوار، آپ کیا کہیں گے؟ جب 2016 میں پیناما پیپرز سامنے آئے تھے تو اس وقت اپوزیشن لیڈر عمران خان کا جو موقف تھا، آج پرائم منسٹر عمران خان کا وہی موقف ہوگا پینڈورا پیپرز کے بعد؟ جس طریقے سے اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ جن جن کے نام سامنے آئے ہیں وہ مستعفی ہوں، تحقیقات کا سامنا کریں، کیا اب بھی پرائم منسٹر عمران خان اسی موقف کو آگے بڑھائیں گے؟ دیکھیں، 5 سال پہلے جب پاناما پیپرز لیکس ہوئے
تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کا سیاسی منظرنامہ ہی تبدیل ہو گیا تھا اور اس کو بنیاد بنا کے سیاست بہت زیادہ الٹ پلٹ ہو گئی تھی. اب اس وقت تک ابھی تو بتایا گیا ہے کہ 700 پاکستانیوں کے نام ہیں. ابھی 9-10 نام جو سامنے آئے ہیں اس میں 90% وہ ہیں جو گورنمنٹ کا حصہ ہیں یا ان کے اتحادی ہیں. مثلا آپ وفاقی شوکت ترین کا نام لے لیں یا علیم خان کا لے لیں یا ان کے اتحادی مونس الہی کا نام لے لیں یا فیصل واڈا کا نام لے لیں یا خسرو بختار کا نام لے لیں یا وزیر اعظم کے سابق معاون خصوصی وقار مسعود کا نام لے لیں. تو یہ خالی نام جو ہے یہ جو سامنے آئے ہیں اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ اب یہ موجودہ وفاقی حکومت خاص طور پہ عمران خان کی حکومت کے لیے ایک بڑا امتحان ہوگا, کیونکہ اب ان کو ان دعووں کا جواب دینا ہوگا کہ وہ کس طرح ٹریٹ کرتے ہیں ان کرداروں کو جو ابھی سامنے آئے ہیں. اب وہ ایک قانونی طریقہ کار ہوگا, وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن اس سے پہلے جب 444 نام آئے تھے تو عمران خان نے 294 شخصیات کو نوٹس جاری کروا دیے تھے ود ان نو ٹائم, نوٹس جاری کروا دیے تھے. آگے ان کی قانونی حیثیت کیا تھی. اب پہلا امتحان تو یہ کوئی شک نہیں ہے کہ طریق انصاف کی حکومت کے لیے ہے کہ وہ اپنے ان کرداروں کو کس طرح انویسٹیگیٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح جو ہے وہ دولت کو ٹرانسفر کیا, پھر اس کو چھپایا. ان کی حیثیت کو چیک کرنا پڑے گا. دوسری بات یہ ہے کہ جب 700 کی تفصیلات آئیں گی تو لوگوں کو زیادہ دلچسپی ان کرداروں سے ہوتی ہے جو یا تو سیاست میں ہوتے ہیں یا قومی خزانے کے بعد جو ان کو عہدے ملتے ہیں, جو عوام کے ٹیکسوں سے وہ تنخواہیں یا عہدے لیتے ہیں, تو وہ ان سے دلچسپی ہوگی. باقی انڈسٹریلسٹ یا دیگر شخصیات کا ایک الگ کیس ہوگا. تو اب یہ تحریک انصاف جو کہ انصاف کا بول بالا جو ہے جس کا وہ نعرہ لگاتی ہے اس کے لیے یہ ایک امتحان شروع ہو گیا ہے. آپ دیکھیں کل جب مزید تفصیلات رات تک سامنے آئیں گی تو اس کے بعد یہ کیا شکل اختیار کرتی ہے, اس کا سیاست پہ کیا اثرات ہوگا. اپوزیشن کو ایک بہت بڑا موقع مل گیا ہے کہ جس طریقے سے ایک وزیر اعظم جو ہے وہ تبدیل ہو گیا, ان کے خاندان کو جو ہے وہ ان کی اکاؤنٹیبلٹی کی گئی. تو اب یہ خاص طور پہ ٹیسٹ کیس ہے عمران خان کی حکومت کے دوران ہی دوسرے پیپر جو ہے وہ آؤٹ ہو گئے ہیں, اور اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو پیپر لیکس ہوئے ہیں اس کو حکومت کس نظر سے دیکھتی ہے. ٹھیک, منیز جہانگیر نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. منیز, تمام صورتحال آپ کے سامنے ہے, جو نام سامنے آ رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے آ چکے ہوں گے, کیا کہنا چاہیں گی صورتحال پر؟ دیکھیے, یہ اب سوال بڑا اہم ہو گیا ہے کہ کیا یہ جو آف شور کمپنی تھی یہ ڈکلیئرڈ تھی کہ نہیں تھی, اور جو سوالات عمر چیمہ صحافی نے سامنے رکھے ہیں ان کئی لوگوں نے اس کا جواب دیا, اور جس طرح کہ شوکت ترین صاحب ہیں انہوں نے اس کا جواب نہیں دیا. تو جب تک جواب نہیں آئے گا اور یہ معلوم نہیں ہوگا کہ کیا یہ آف شور کمپنیز جو ہیں یہ ڈکلیئرڈ تھیں یا نہیں تھیں, تب تک ہم اس نتیجے پہ نہیں پہنچ سکتے کہ کیا کوئی غیر قانونی کام ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے. کیونکہ اگر آف شور کمپنی ڈکلیئرڈ تھی اور اگر کوئی غیر قانونی کام نہیں کر رہی تھی تو پھر ظاہر ہے اس کے اوپر آپ کوئی ایکشن نہیں لے سکتے, بیکاز یہ لیگل ہے. تو میرا خیال ہے سب سے پہلے یہ جانچنا اور اس نتیجے پہ پہنچنا کہ کیا لیگل کام ہو رہا تھا یا انلیگل کام ہو رہا تھا, یہ بہت ضروری ہے اس سے پہلے کہ ہم دیکھیں کہ آگے جا کے کیا ہوگا. بہرحال یہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے لیے ایک مشکل مرحلہ ہے, کیونکہ نہ صرف شوکت ترین صاحب کا نام بلکہ فیصل واڈا صاحب کا نام بھی آیا ہے, اور یہی وہ پرنسپل تھا جس کے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ جو لوگ آف شور کمپنیاں جن کی ہوتی ہیں وہ منی لانڈرنگ میں انوالوڈ ہوتے ہیں. آج بھی ان کی جو بات ہے تمام لوگوں کو یاد ہے, اور اب کیا وہ اپنے جو صفوں میں لوگ ہیں کیا ان کو اسی ڈیو پروسیس کے اوپر اتارتے ہیں کہ نہیں, یہ دیکھنا باقی ہوگا. تو مجھے آپ کو کیا لگتا ہے اب اس وقت پریشر سب سے زیادہ کس پر ہے, عمران خان صاحب پر ہے کہ سب سے پہلے جن مجرموں کے نام سامنے آئے ہیں ان سے یا تو استعفیٰ طلب کر لیں یا ان کو بولیں کہ آپ تحقیقات کا سامنا کریں, کیونکہ جب وہ اپوزیشن میں تھے اور پیناما پیپر سامنے آئے تھے تب انہوں نے یہی موقف اختیار کیا تھا کہ ہر حکومتی پوسٹ کا بندہ جس کا نام سامنے آیا ہے وہ مستعفی ہو اور تحقیقات کا سامنا کرے. بالکل جی, آپ نے درست فرمایا, اور اسی لیے میں نے کہا کہ جو انہوں نے ایک بیرومیٹر لگایا تھا باقیوں کے اوپر, اب انہوں نے اس کو اپنے وزیروں کے اوپر, اپنے مشیروں کے اوپر بھی اتارنا ہوگا. کیا وہ
اس کو استعمال کریں گے کہ نہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ سب سے زیادہ پریشر تو ان کے اوپر آیا ہے جن کے نام سامنے آئے ہیں. اب ان کو وضاحت دینی ہوگی. اب یہ بات صرف ایک صحافی پہ نہیں آ گئی کہ انہوں نے فون کیا اور انہوں نے اس کی فون کا کوئی جواب نہیں دیا. اب چونکہ یہ ایک اسکینڈل بن چکا ہے, ان کو اس کا جواب دینا ہوگا اگر انہوں نے شفافیت کے ساتھ سامنے آگے بڑھنا ہے. اچھا شوکت پراشا صاحب سے ہم بات کریں گے. شوکت صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے جو صورتحال ہمارے سامنے ہے پچھلے 3 سالوں میں اگر دیکھا جائے, جو احتساب کا چلتا ہوا ہم نے ایک سفر دیکھا, اس میں ہم نے اپوزیشن پارٹیز کے بہت سارے لوگ دیکھے, لیکن حکومتی سطح پر جب آ جائیں یا پھر اس طرف کے بینچز کی طرف جب آ جائیں تو یہاں پر احتساب اتنا زیادہ نظر نہیں آیا. جس طریقے سے منیزے نے بھی اس کو کوٹ کیا کہ وزیر اعظم صاحب نے یہ بہت پہلے فرما دیا تھا کہ بھائی جو صورتحال ہمارے سامنے ہے اس میں اگر آف شور کمپنی آتی ہے تو وہ اللیگل ہے, اور اب آف شور کمپنی اپنے لوگوں کی نکلی ہے, تو کیا ہم امید کر سکتے ہیں کہ اسی طریقے سے ان کا بھی احتساب ہوگا؟ دیکھیں, یہ بڑا ٹرکی کوشچن ہے ابھی, کیونکہ یہ 5 دن پہلے وزیر اعظم عمران خان نے 24 سپٹمبر کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کیا, تو انہوں نے اس میں پھر ایلیسٹ ٹرانسفر آف منی کا ذکر کیا تھا, اور باقاعدہ ایک ایجنڈا تھا کہ غریب ممالک کی دولت جو ہے وہ امیر ممالک کے بینکوں میں آف شور کمپنیوں میں پڑی ہوتی ہے. یعنی میں 4 سال پرانی بات نہیں کر رہا, میں 1 ہفتہ پرانی بات کر رہا ہوں. انہوں نے یہ بات کی تھی, اور آج ہی وزیر اطلاعات حکومت کے ترجمان ہوتے ہیں وزیر اطلاعات فواد چودھری صاحب نے بالکل اسی پینڈورا باکس کے حوالے سے بات کی. انہوں نے کہا کہ ان تحقیقات کی وجہ سے جو آج ریلیز ہوئی ہیں ابھی تھوڑی دیر پہلے, یہاں پر شفافیت کا عمل مضبوط ہوگا. تو یہ تو آ گئے نعرے, اب عملی قدم کی طرف آئیں جو میں ٹرکی کہہ رہا ہوں. جس طرح سے ماشاءاللہ پی ٹی آئی کے ان صادق اور امین لوگوں کے نام آئے ہیں, اگر ان سب کو نکالتے ہیں عمران خان, ان کو فارغ کرتے ہیں, پھر تو حکومت گر گئی. مثلاً وزراء ہیں, وزیر خزانہ ایک سینٹ سے ہار کے چلے گئے. کہا کہ اگر وہ وزراؤں کو نکالتے ہیں تو پھر حکومت جو ہے وہ گرنے کا تاثر جائے گا. انور, جس طریقے سے شوکت کہہ رہے ہیں کہ اگر عمران خان ہائی نوٹ پر کوئی ایکشن لیتے ہیں تو پھر وہ غلط تاثر جائے گا, لیکن اگر میں اپوزیشن کی بات کروں تو آپ کیا کہیں گے؟ یہ جو اپوزیشن کی تحریک دم توڑ رہی تھی, ایک عمومی تاثر قائم ہو گیا تھا آج تک, اس پیپرز کے آنے کے بعد, اس پینڈورے کے بعد, آپ کو لگتا ہے تحریک کو جان ملے گی اپوزیشن کی؟ دیکھیں, بالکل پہلی تو بات یہ ہے کہ جیسے منیزے نے بات کی ہے کہ ابھی دیکھنا ہے کہ یہ ڈکلیئرڈ ہے کہ نہیں. پہلی بات یہ ہے کہ جو لیکس ہوتی ہیں وہ سیکریٹس ہوتی ہیں, تو لیکس ہوتی ہیں وہ ڈکلیئرڈ نہیں ہوتی, اثاثوں میں یہ شامل نہیں ہوتی. اس لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بطور سکینڈل تو ایک سکینڈل ابھی کنسیڈر ہوگا کہ یہ سیکریٹس ہی تھے. دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح شوکت پراچا صاحب نے کہا ہے, پورے 3 سال میں عمران خان کا جو مدعا ہے, جو بیان کرتے رہے, وہ یہی ہے کہ جو آف ریکارڈ ملک کی دولت جو وہ جاتی رہی ہے دوسرے ملکوں میں, تو بالکل وہی انصاف کا ترازو اب ان پہ بھی لاگو ہوگا. چاہے اس میں اس وقت بھی اگر کوئی نون لیگ کا بندہ شامل ہے, جیسے اسحاق ڈار کا بیٹا شامل ہے, لیکن زیادہ تر ان کے اپنے وزراء اور ان کے اپنے ساتھی جو ہے وہ شامل ہو گئے ہیں. ابھی پہلے 7 ناموں میں ان کے نام آ گئے ہیں, تو باقی دیکھتے ہیں کہ 700 ناموں میں سے کتنے حکومت کے نام ہیں. تو سب سے زیادہ انگلی تو حکومت پہ اٹھے گی کہ وہ اس 3 سالوں میں ان کا ادارہ نیب کیا کرتا رہا ہے, ان کا ادارہ ایف بی آر کیا کرتا رہا ہے. جب وہ ایک چھان بین کرتی ہے, اسے علی عابد کی سیلری کا بھی ایف بی آر سوال بھی اٹھیں گے, انگلیاں بھی اٹھیں گی. اور جس طریقے سے انوار ہاشمی آپ کہہ رہے ہیں کہ جو صورتحال بنتی نظر آ رہی ہے, ایک بڑا چیلنج ہوگا حکومت کے لیے کہ جو بڑے بڑے نام سامنے آ رہے ہیں, بڑی بڑی وزارتوں پہ بیٹھے ہیں, ان کو کس طریقے سے رہیں. شوکت پراچا ہمارے ساتھ موجود ہے, اس کے علاوہ انوار ہاشمی نے بھی ہمیں جوائن کیا تھا, منیزے جہانگیر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. بالکل, ہم بتا رہے ہیں کہ پینڈورا باکس جو ہے وہ اب کھل چکا ہے, اور اہم ترین بات یہ ہے کہ پاکستان میں 700 سے زائد لوگ بتائے جا رہے ہیں جن کے نام شامل ہیں. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت کیا ایکشن لیتی ہے, کیونکہ وفاقی وزراء کے نام بھی سامنے آ رہے ہیں اور اہم خبر دے رہے ہیں اب آپ کو. آئی سی آئی جے کا عمران خان کے حوالے سے ٹویٹ سامنے آیا ہے, جس کے مطابق عمران خان نے پاکستان کو کرپشن فری بنانے کا وعدہ کیا تھا. ٹویٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ عمران خان نے وعدہ پاناما پیپرز کے انکشافات کے بعد کیا. آئی سی آئی جے اب انہیں عمران خان کے قریبی ساتھیوں کے مخفی کمپنیاں نکل آئی ہیں. آئی سی آئی جے کی جانب سے یہ کہا گیا ہے, انہوں نے ٹویٹ میں کہا کہ کابینہ کے افراد, ان کے خاندان اور معاشی طور پر تعاون کرنے والوں
کی کمپنیاں ہیں. اور ٹویٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ عمران خان نے پاکستان کو کرپشن فری بنانے کا وعدہ کیا تھا. تو اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں کہ آئی سی آئی جے کا عمران خان کے حوالے سے ٹویٹ سامنے آیا ہے اور ٹویٹ میں کہا ہے آئی سی آئی جے نے کہ عمران خان نے پاکستان کو کرپشن فری بنانے کا وعدہ کیا تھا. عمران خان نے وعدہ پیناما پیپرز کے انکشافات کے بعد کیا تھا. اب عمران خان کے ہی قریبی ساتھیوں کی کمپنیاں نکل آئی ہیں. یہ بہت اہم بات ہے اور کہا ہے کہ کابینہ کے افراد ان کے خاندان اور معاشی طور پر تعاون کرنے والوں کی کمپنیاں ہیں. تو اب یقیناً یہ بہت بڑا سوال ہے حکومت وقت کے لیے, خاص طور پر وزیر اعظم عمران خان کے لیے, کہ وہ کیا ایکشن لیتے ہیں ان لوگوں کے خلاف جن کے نام ان پینڈورا پیپرز میں سامنے ہیں. بالکل علی, جس طریقے سے دیکھا جائے آئی سی آئی جے صرف تحقیقات نہیں کر رہی بلکہ اس کے بعد جو بھی لوگ ہیں جن کے نام سامنے آئے ہیں ان تمام کے لیے جو بھی قانونی کارروائی ہوگی اس کا بھی مطالبہ کرتی نظر آ رہی ہے. آئی سی آئی جے نے وزیر اعظم کو کلین چٹ دے دی ہے. عمران خان کی کوئی آف شور کمپنی نہیں ہے, یہ مینشن کیا ہے اس ٹویٹ میں آئی سی آئی جے نے. آئی سی آئی جے کا عمران خان کے حوالے سے ٹویٹ جو سامنے آیا ہے اس کے مطابق آئی سی آئی جے نے وزیر اعظم عمران خان کو کلین چٹ دے دی ہے. عمران خان کی کوئی آف شور کمپنی نہیں ہے. عمران خان نے پاکستان کو کرپشن فری بنانے کا وعدہ کیا تھا. عمران خان نے وعدہ پاناما پیپرز کے انکشافات کے بعد کیا تھا. اب عمران خان کے قریبی ساتھیوں کی ہی کمپنیز نکل آئی ہیں. کابینہ کے افراد اس میں شامل ہیں. ان کے خاندان اور معاشی طور پر تعاون کرنے والوں کی کمپنیاں بھی سامنے آ گئی ہیں. بالکل, آئی سی آئی جے نے وزیر اعظم عمران خان کو کلین چٹ دے دی ہے اور کہا ہے کہ ان کی کوئی آف شور کمپنی تحقیقات میں اب تک سامنے نہیں آئی ہے. لیکن آئی سی آئی جے نے وزیر اعظم عمران خان کے حوالے سے کہا ہے کہ ان کی تو کوئی آف شور کمپنی نہیں نکلی ہے, لیکن انہوں نے پاکستان کو کرپشن فری بنانے کا وعدہ کیا تھا اور یہ وعدہ پیناما پیپرز کے انکشافات کے بعد کیا تھا. اب خان صاحب کے ہی قریبی ساتھیوں کی کمپنیاں نکل آئی ہیں اور کابینہ کے افراد, ان کے خاندان اور معاشی طور پر تعاون کرنے والوں کی یہ کمپنیاں سامنے آئی ہیں. آپ یہ ٹویٹ بھی اس وقت دیکھ سکتے ہیں. آئی سی آئی جے کی جانب سے وزیر اعظم عمران خان کو کلین چٹ دے دی گئی ہے. یہ مینشن کر دیا گیا ہے کہ عمران خان کی کوئی آف شور کمپنی نہیں ہے, لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا ہے کہ عمران خان کی کوئی آف شور کمپنی نہیں ہے. عمران خان نے پاکستان کو کرپشن فری بنانے کا وعدہ کیا تھا. عمران خان نے وعدہ پاناما پیپرز کے انکشافات کے بعد کیا تھا. اب عمران خان کے قریبی ساتھیوں کی ہی کمپنیز نکل آئی ہیں. کابینہ کے افراد, ان کے خاندان اور معاشی طور پر تعاون کرنے والوں کی کمپنیاں بھی اس میں شامل ہے. عمران خان نے پاکستان کو کرپشن فری بنانے کا وعدہ کیا تھا, ایسا کہا گیا ہے اس ٹویٹ میں. اور عمران خان کو کلین چٹ دے دی گئی ہے کہ ان کی کوئی آف شور کمپنی نہیں ہے. عمران خان نے وعدہ پاناما پیپرز کے انکشافات کے بعد کیا تھا کہ جتنے بھی لوگ ہیں ان تمام کے خلاف احتساب کیا جائے گا, ان تمام کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی. اور عمران خان نے پاکستان کو کرپشن فری بنانے کا وعدہ کیا تھا. اب عمران خان کے قریبی ساتھیوں کی ہی کمپنیز نکل آئی ہیں. کابینہ کے افراد, ان کے خاندان اور معاشی طور پر تعاون کرنے والوں کی کمپنیز سامنے آ گئی ہیں.